بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، صالح عمل کی توفیق کے لیے صحت و تندرستی عطا فرمائے، نیک حاجات پورے فرمائے، آمین۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ شہد کی خلوت۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس وقت سنا تھا جب میری غریب ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میری ذہن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ شہد کی خلوت و مٹاس وابستہ ہے اور دل میں عقیدت و احترام۔ آپ مجسمہ عنایت سرتاپا شفقت تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس، بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ خود غریبوں کے محلے میں ان کا حال پوچھنے چلی آتی اور لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مثال آپ تھی۔ وہ ایسی رئیس خاتون تھی جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب عورتوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ اس وقت جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکیلے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی بے مثال خاتون تھی، اور یہ بھی تو حقیقت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بھر میں بے مثال تھے۔ میں جب پہلی مرتبہ آپ سے ملا تو آپ کھجور کے پتوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنی غم زدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بچے تھے نے آپ کا ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں اے علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگا کر فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم رہے گی یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا، کہاں میں اور کہاں وہ عالی نسب۔ میں آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، بلا غلام کب اپنے آقا کے سامنے بیٹھنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنا تو تصور سے ورا الورا بات تھی۔ میں بیٹھ نہ سکا، میں کھڑا رہا۔ پھر کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخصوص انداز میں پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اللہ نے میرا نصیب بلند کر دیا اور میرے باغ جاگ اٹھے۔ اتنے میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی کھجوریں لے آئی اور اپنے راج دلارے ابا کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے تھے، اور خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے تھے۔ امت کی شفیق کریم نبی کی کیا بات تھی اور کیا نرالے شان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔